حکومت کی بات کریں، ان سے سنیں تو وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، اپوزیشن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں حکومت ناکام ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ ایکسپرٹس سے رابطہ کیا جائے تاکہ اصل صورتحال کا ادراک ہو سکے. ہم نے رابطہ کیا جناب احمد رافع صاحب سے. قانون دان بھی ہیں، انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ماحولیات کے اوپر ان کا ایک بڑا کام رہا ہے، ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. جو چیلنجز پاکستان کو بالخصوص درپیش ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ان کے اوپر ایک عرصے سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن سنتا کون ہے؟ رافع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی تو سیلابی صورتحال ہے، ان دریاؤں سے بھی پانی آیا جو کبھی خشک ہو چکے تھے، انکروچمنٹ ہم نے کی، وہاں پہ آبادیاں بسائیں، ہم خود ذمہ دار ہیں. آج ڈیفنس منسٹر خود اس کا اعتراف بھی کر رہے تھے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، ایک بڑے پاپولر سی نوشن آج کل مارکیٹ میں وہ یہ کہ جی وہ ڈیمز بنے ہوتے تو ہم بچ جاتے. ڈیمز جو ہیں وہ تو یہ تو مشرقی دریا ہیں جن کا پانی انڈیا کے پاس ہوتا ہے. میدانی علاقوں میں ڈیم یوزلی نہیں بن سکتے. تو پھر مونسون سیزن میں اگر ایسے اچانک پانی آ جائے تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ السلام علیکم. شو پہ بلانے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ جو پنجاب کے اندر فلڈز ہوئے ہیں، کے پی میں بھی فلڈز ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی فلڈز ہوئے ہیں، یہ مختلف قسم کے فلڈز ہیں. اور جو پنجاب میں ابھی فلڈز ہیں وہ جہلم، راوی اور چناب کے فلڈز ہیں. اور ان پہ ڈیم ہم نہیں بنا سکتے چونکہ یہ جو دریا ہیں جب یہ پاکستان میں اترتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا یہ میدانی علاقوں میں اترتے ہیں، یہاں ڈیم بنانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ہی نہیں، جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈیم سے یہ پانی نہیں رکنے والا تھا. اور میں ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے تو ڈیم پہ پیرا دینا تھا کہ 20-25 انہوں نے تو رافع نے ڈیم پہ پیرا دینا تھا، تو ڈیم بنانا چاہیے. ہاں تو بھائی جان آج 20-25 ہے، پانی اور سیلاب ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ڈیم بننا چاہیے. تو یہ ڈیمز جو ہے نا ایک قسم کی ٹرک کی بتی ہیں. لیکن آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ پھر ان بارشوں سے ہم کس طرح نمٹ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں بارشیں تو ہوتی ہیں، فلڈ بھی قدرتی ایک چیز ہے. اس میں اگر آپ موسمی تبدیلی کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں تو ہمارے جو دریا ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہے ان کو فلڈ ہوتا ہے اور یہ دریا جو ہیں فلڈ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. تو ان فلڈ پلینز کے اندر آپ کوئی آبادی نہ بسائیں اور یہاں ذرائع نہ کریں، اور اسی طرح آپ بچ سکتے ہیں. اور دوسری چیز، چونکہ ہم نے دریاؤں پہ مختلف انفراسٹرکچر براجز بنائے ہوئے ہیں جہلم پہ اور سوری راوی پہ اور چناب پہ. تو یہ جو براجز ہیں ان کی ایک محدود سی کیپیسٹی ہے. ایگزیکٹلی. اگر فلڈ اس سے زیادہ ہو تو پانی جب رکتا ہے تو وہاں پانی جو ہے پھیل جائے گا. ہمیں آگے والے سالوں میں سوچنا پڑے گا چونکہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ جو سیلاب ہے، یہ جو برسات کی شدت ہے، یہ چونکہ بڑھنے والی ہے. اس انفراسٹرکچر کو ہمیں بڑھانا پڑے گا تاکہ پانی جو ہے جیسے ترمو میں یا حیدرآباد ہیڈ ورکس میں یا بلوکی میں رکے مت، شاہدرہ میں رکے مت. اس لیے ہمیں یہ انفراسٹرکچر چوڑے کرنے پڑیں گے. تو ایک یہ بڑا اہم طریقہ ہے آگے والے سالوں میں فلڈ سے بچنے کا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ میں ذرا شہروں کی بات بھی کر لوں نا. یہ روڈا ہو، ریور بیلٹ کے معاملات، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بننا ہوا. ریممبر کہ آپ اس میں کافی ایکٹیویزم آپ نے کیا انوائرمنٹ کے اوپر، اور آپ اس تباہی سے خبردار بھی کرتے رہے. حکومت بالخصوص اسے اگنور کرتی رہی، کورٹ کچہری میں بھی آپ کو جانا پڑا. اب کیا یہ روڈا قائم رہنی چاہیے؟ یہ پروجیکٹ جو ہے روڈا کے نام پہ یہ بننا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، راوی کے ارد گرد شہر بسانا جو ہے وہ آج کی پچھلی حکومت کا خواب نہیں ہے. یہ پچھلے 20 سالوں سے جو بھی حکومت میں رہا ہے انہوں نے راوی پہ کسی نہ کسی طرح کی ایک پروجیکٹ یا فیزیبلٹی بنانے کی کوشش کی ہے. سو یہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آئیڈیا بہت برا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ راوی کو امبینکمنٹ سے پکا کر کے آگے ریل اسٹیٹ بیچیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس طرح کا دریا جو ہے امبینکمنٹ سے یا اس طرح کے جو کانکریٹائزیشن ہے، سیمنٹ نالا بنانے سے نہیں رکتا. دوسرے لنڈن کا ٹیمز یا پیرس کے سائن ریور کی طرح نہیں بنتا. یہ ایک ہمالین دریا ہے اور اس پہ برسات برستی ہے، مانسون برستا ہے. پیرس میں اور لنڈن میں ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کے دریا کو ٹرین نہیں کرنا چاہیے. روڈا شروع سے ہی ایک برا منصوبہ تھا ریل اسٹیٹ میں پیسے کمانے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیسے اکٹھے کر کے
पूरी लाइफ सेविंग्स इकट्ठी करके एक प्लॉट खरीद के घर बनाते हैं, उनसे इस तरह का धोखा नहीं करना चाहिए। जो हमने 2021-22 में लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी रूडा के खिलाफ, उसमें जो 2008 पेज का फैसला जस्टिस शाहिद करीम ने दिया था, उसमें एक अहम बात जज साहब ने ये की थी कि रूडा ने जब अपना मास्टर प्लान बना रहे थे और पेश कर रहे थे, ना फेडरल फ्लड कमीशन से, ना किसी इरिगेशन या फ्लड के इदारे से मशवरा लिया था अपने मास्टर प्लान तैयार करते हुए। तो मैं समझता हूं रूडा को इस वक्त रोक देना चाहिए, एक फ्लड असेसमेंट होनी चाहिए। बेशक आप रावी के इर्द गिर्द एक शहर बसाएं, लेकिन उसके तरीके होते हैं, और ये तरीके जो है ना, ये मुनाफे कमाने वाले नहीं होने चाहिए, ये लोगों के फायदे के होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद राफे थे जो एनवायरनमेंट के हवाले से बता रहे थे कि रूडा के प्लान को फिलहाल रोक देना चाहिए, जो बता रहे थे कि हम कब से दुआइयाँ दे रहे थे लेकिन हुकूमत ने गौर नहीं किया। आज खुद वज़ीर दिफा ये कह रहे थे कि सवात से लेकर सियालकोट तक दरियाओं के रास्तों पर आबादियाँ और फैक्ट्रियाँ बनने दी गईं। किसके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ, इसका एहतसाब कौन करेगा? अगर ये दरिया के जो फितरी रास्ते हैं यहाँ आबादियाँ ना बनी होती तो आज हमें ये खदशा ना होता कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी रावी की नज़र हो सकती। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।